بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے۔ ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 12ویں سورہ سورۃ الفجر ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی 23 آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 24ویں آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ایک کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہاں لفظ حیاتی میری زندگی خاص طور پر لائق توجہ ہے، یعنی اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میری اصل زندگی تو یہ ہے جو اب شروع ہوئی ہے۔ میں خواہ مخواہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا جو اس اصل زندگی کی تمہید تھی۔ دراصل انسانی زندگی عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور دنیا سے ہوتی ہوئی عبدالآباد تک جاتی ہے۔ دنیا کے ماہ و سال اور شب و روز کی گنتی سے زندگی کے اس طویل سفر کا حساب ممکن نہیں۔ چنانچہ انسان کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی دنیاوی زندگی اس کی جاودانی زندگی کے متسلسل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے امتحان کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس وقفہ امتحان کے اختتام کی علامت کے طور پر اس نے موت کو تخلیق فرمایا ہے تاکہ ہر انسان کے اعمال کی جانچ کی جا سکے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی میدان حشر میں ایک طرف تو یہ نقشہ ہوگا اور دوسری طرف کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جن سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اب لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ جو اس امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر یکسوئی کے طور پر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا اور اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی۔ سورۃ البینہ کی آیت 8 میں ایسے خوش قسمت لوگوں کی یہی کیفیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی نشاندہی سورۃ النساء کی اس آیت میں کی گئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا،